نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا۔ مسئلہ 3705۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنا سنت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں میں سے ہر ایک کے کان کے اندر اذان اور اقامت کہنا یہ سنت ہے۔ مسئلہ 3706۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جلد از جلد اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، تاکہ بچے کے کان میں جو پہلی آواز جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو۔ شرعی حکم یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جتنا جلد ہو سکے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں عام طور سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن انتظار کرتے ہیں کہ محلے کی مسجد سے امام صاحب کو بلوایا جائے گا، یا ہمارے جو شیخ ہیں یا ہمارے جو استاد ہیں یا کوئی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جب وہ آئیں گے تو وہ بچے کے کان کے اندر اذان دیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اور اس طریقے سے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان موجودین میں سے ہی جو بہتر اور مناسب ہو وہ جلد از جلد بچے کے کان میں اذان دے دیں۔ اور اگر ہمیں کسی اپنے تعلق والے کو، اپنے کسی بڑے بزرگ کو بلانا ہی ہے تو پہلے سے ان کو باخبر کر کے رکھیں کہ ولادت ہونے والی ہے، اور جیسے ہی ولادت کی اطلاع ملے گی ہم آپ کو زحمت دیں گے، آپ ہمارے ساتھ چل کر بچے کے کان میں اذان دے دیجئے گا۔ تو پہلے سے یہ سب ہم نظام بنا کر کے رکھیں، اور بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد ان کی خدمت میں جا کر بلا کر لائیں اور بچے کے کان میں اذان دلوائیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ مسئلہ 3708۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنا بھول جائیں، اور اس حالت میں چاہے 1 مہینہ گزر جائے، تو جب بھی یاد آئے فوراً بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے اور خیال نہیں رہتا کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا ہے، تو اگر ایسی صورت کہیں پر پیش آ جائے اور کسی کو اذان اور اقامت کہنا بالکل یاد نہ رہے، تو اب چاہے ہفتہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے، 2 مہینے گزر جائے، جب بھی یاد آئے تو فوراً بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہلوانا چاہیے، تاکہ اذان اور اقامت کہنے کی جو سنت ہے کم از کم وہ سنت ادا ہو جائے۔ مسئلہ 3709۔ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ بچے کے کان میں مرد اذان دے۔ مرد کے نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری میں اگر عورت اذان پڑھ دے تو جائز ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ بچے کے کان کے اندر مرد اذان دے گا، لیکن اگر ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا مثال کے طور پر، اور وہاں کوئی مرد نہیں ہے جو اذان دے سکے، اور عورت ایسی موجود ہے کہ وہ اذان اور اقامت کہہ سکتی ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں عورت کے لیے اذان اور اقامت کہنا جائز ہے، لیکن تاخیر کرنا اور مرد کا انتظار کرنا یہ مناسب نہیں۔ مسئلہ 3711۔ آج کل ہاسپٹل میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ بچے کو کئی دن کے لیے مشین میں رکھا جاتا ہے، اور وہاں کوئی اذان دینے والا نہیں ہوتا، چونکہ اصل مقصد بچے کے کان میں اذان اور اقامت کی آواز پہنچانا ہے۔ اس لیے اگر مجبوری میں موبائل پر اذان اور اقامت کہہ دی جائے تو کافی ہو جائے گا،
لیکن بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں وہ اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب بچے کے پاس اذان دی جائے گی۔ اس لیے اصل اور بہتر یہی ہے کہ جو بچے کے پاس موجود ہو وہی بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہے، جیسا کہ پیچھے مسائل میں بیان کیا گیا کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا سنت ہے، اور جس قدر جلد ہو سکے اذان اور اقامت بچے کے کان میں کہلا دی جائے۔ اور ایک بات یہ بتلائی گئی تھی کہ بہتر ہے کہ مرد بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہے، مجبوری میں عورت کے لیے بھی اذان اور اقامت کہنا جائز ہے۔ لیکن آج کل چونکہ بچے ہاسپٹلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ان کو کئی دن کے لیے مشین میں رکھنا پڑ جاتا ہے، اور بعض ہاسپٹل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت اگر کہیں پیش آ جائے اور مجبوری ہو تو پھر اگر کوئی شخص مجبوری میں موبائل کے اوپر اذان دے دے اور اس کو بچے کے کان کے اوپر لگا دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ صرف گنجائش تک معاملہ ہے، کیونکہ اذان اور اقامت کی سنتیں، مستحب اور آداب جو ابھی آگے بیان کیے جائیں گے یہ اسی وقت میں ادا ہو سکتے ہیں جبکہ کوئی شخص بچے کے کان میں اذان دے، اور موبائل کے اوپر اذان دینے کے اندر یہ سنتیں، مستحب اور آداب ادا نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہی کہا جائے گا کہ ضرورت اور مجبوری کے وقت میں موبائل کے ذریعے سے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کوئی مرد بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہے۔ مسئلہ 3707، بچے کے کان میں اذان دینے کے وقت قبلے کی جانب رخ کرنا اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت چہرے کا دائیں بائیں پھیرنا اذان کی طرح سنت ہے، البتہ کانوں میں انگلی دینا سنت نہیں۔ بچے کے کان میں جب اذان دی جائے گی تو اس وقت بھی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنے کے وقت چہرے کو دائیں اور بائیں جانب تھوڑا سا پھیرا جائے گا، لیکن کانوں کے اندر انگلی نہیں دی جائے گی۔ مسئلہ 3710، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے۔ بچے کے کان میں جب اذان دی جائے گی تو اس کا طریقہ یہاں پر بتلایا جا رہا ہے، اس میں چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، بچے کو دونوں ہاتھوں میں لیں۔ جو اذان دے رہا ہے بچے کے کان میں اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیں۔ نمبر 2، اپنا رخ قبلے کی جانب کریں، رخ اذان دینے والے کا قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ نمبر 3، بچے کو قبلے کی جانب کریں۔ جب اذان دینے والا اپنا رخ قبلے کی جانب کرے گا اور بچے کو اپنی گود میں لے گا تو یقیناً بچہ اذان دینے والے کے قبلے کی جانب ہوگا۔ نمبر 4، بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر جو جماعت کھڑی ہونے کے وقت مؤذن کہتا ہے اس طریقے سے کہی جائے گی۔ نمبر 5، حی علی الصلاۃ پر چہرہ تھوڑا سا دائیں جانب اور حی علی الفلاح پر بائیں جانب پھیرے۔ جب اذان دینے میں حی علی الصلاۃ کہیں گے تو اذان دینے والا اپنے چہرے کو تھوڑا سا دائیں جانب گھمائے گا، اور جب حی علی الفلاح کہے گا تو اذان دینے والا اپنے چہرے کو تھوڑا سا بائیں جانب گھمائے گا۔ نمبر 6، بچے کے کان میں اذان دیتے وقت اپنے کان میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں، کیونکہ اذان دینے والے نے ہاتھوں میں بچے کو اٹھا رکھا ہے، تو ایسی صورت میں اذان دینے والے کے لیے اپنے کانوں میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں، بغیر کانوں میں انگلی ڈالے ہوئے ہی بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے گی۔ یہ چند مسائل اس وقت آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
صحیح طریقے پر اپنے بچوں کے کانوں میں اذان اور اقامت کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔